دوستو یہ بھارت کا نقشہ ہے اور نقشے میں موجود اس علاقے کو سلیگوڑی کوریڈور کہا جاتا ہے اور جغرافیائی لحاظ سے اس سلیگوڑی کوریڈور کو انڈیا کی سب سے بڑی دفاعی کمزوری سمجھا جاتا ہے جو ان دنوں انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کے لیے کافی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور آج کل چائنا کے ساتھ جنگی حالات پیدا ہونے کی وجہ سے انڈیا خاص طور پر اپنے اس علاقے میں اپنی آرمی اور دفاع کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ بھارت کی ایسی کمزوری ہے کہ اس لحاظ سے اس جگہ کو چکنز نیک کا نام دیا گیا ہے، مطلب کہ اگر بھارت کی اس راہداری کو بند کر دیا جائے تو اس کی گردن کو دبوچا جا سکتا ہے۔ یہ سلیگوڑی کوریڈور اس لیے بھارت کے لیے اتنا اہم ہے کیونکہ یہ مرکزی بھارت کو اس کی شمال مشرقی 8 ریاستوں جن میں اروناچل پردیش، سکم، آسام، ناگالینڈ، میگھالیہ، منی پور، تریپورہ اور میزورام شامل ہیں سے ملاتا ہے۔ یہ کوریڈور یا راہداری اتنی تنگ ہے، ایک مقام پر آ کر اس کی چوڑائی صرف اور صرف 17 کلومیٹر رہ جاتی ہے، اور اگر کسی طرح یہ کوریڈور بند کر دیا جائے یا بند ہو جائے تو انڈیا کا اس کی ان 8 ریاستوں سے زمینی رابطہ بالکل کٹ جاتا ہے اور سمندر کی طرف سے ان ریاستوں تک انڈین رسائی کے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ سمندر کے راستے اپنی ان 8 ریاستوں تک پہنچنے کے لیے بھارت کو خلیج بنگال سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور یہ راستہ بنگلہ دیش یا میانمار یعنی برما سے ہو کر گزرتا ہے۔ بھارت کی ان 8 ریاستوں کی کل آبادی 4.5 کروڑ اور رقبہ تقریباً برطانیہ کے برابر ہے۔ اس راہداری کے ارد گرد نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے بارڈرز ہیں، اور اس کوریڈور سے کچھ 100 کلومیٹر دور چائنا کا تبت کا علاقہ ہے۔ اب اس کوریڈور سے گزر کر آنے والی انڈین ریاست اروناچل پردیش کو چائنا اپنا حصہ مانتا ہے اور اپنے نقشے میں بھی دکھاتا ہے۔ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بھارت اور چائنا کے درمیان 1962 میں جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اروناچل پردیش کے مقام پر واقع انڈیا چائنا بارڈر میک موہن لائن کو چائنا اپنا مستقل بارڈر نہیں مانتا، اور انڈیا کے سلیگوڑی کوریڈور سے صرف 100 کلومیٹر دور اپنے علاقے میں دفاعی پوزیشن لیے ہوئے ہے، جس سے ایک انچاہی تلوار ہر وقت انڈیا کی گردن یعنی چکنز نیک پر لٹک رہی ہے۔ اور اگر چائنا اروناچل پردیش کا علاقہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اروناچل پردیش میں موجود انڈین آرمی کی سپلائی لائن کو کاٹنا پڑے گا۔ بھارت اروناچل پردیش میں موجود اپنی آرمی کو سپلائی سلیگوڑی گوہاٹی روڈ اور سلیگوڑی گینٹک روڈ سے ہی پہنچاتی ہے، جو سلیگوڑی کوریڈور سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر چائنا کسی طرح اس کوریڈور کو بلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اروناچل پردیش کو حاصل کرنے کی اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، کیونکہ اس تنگ راہداری کے ساتھ بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان کے بارڈرز موجود ہیں، جبکہ بنگلہ دیش اور چائنا کے درمیان 2 ملک بھوٹان اور انڈیا موجود ہے۔ اب باقی رہ جاتے ہیں نیپال اور بھوٹان، جو ہمیشہ سے ہی انڈیا کے زیر اثر رہے ہیں، اور انڈیا ہمیشہ ان کی داخلی اور خارجی پالیسیز پر اثر انداز ہوتا آیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ سالوں پہلے تک انڈیا کو اپنے اس تنگ کوریڈور سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ لیکن آج کی صورتحال بہت مختلف ہے، کیونکہ آج کل نیپال میں انڈیا کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور نیپال کے عوام گو بیک انڈیا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں چائنا نہ صرف اپنے خطے میں موجود ملکوں بلکہ دنیا کے دوسرے بہت سے ملکوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے، اور یہ اثر و رسوخ چائنا کی مضبوط ہوتی ہوئی اکانومی کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اب نیپال کے عوام بھی نیپال میں انڈیا کی دن بدن بڑھتی ہوئی دخل اندازی سے تنگ آ کر انڈیا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ نیپال کی انڈیا سے ناراضگی کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی اپنی ریاست یو پی اور بہار کے ذریعے سے نیپال کے جنوبی علاقے میں مدیشی لوگوں کے ذریعے شورش پیدا کرنا ہے، کیونکہ نیپالی گورنمنٹ اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 2015 میں نیپالی آئین میں ترمیم کے لیے مدیشی لوگوں کے ذریعے نیپال پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے مبینہ طور پر مدیشی لوگوں کے ذریعے بھارت سے نیپال آنے والی ادویات، تیل اور دیگر مصنوعات کی ناکہ بندی کر کے نیپال کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے نیپال اور بھارت میں کافی دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اور پہلی بار نیپال نے انڈیا کی بجائے چائنا کی طرف دیکھا ہے، اور چائنا تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نیپال کے ساتھ اپنی مؤثر سفارتکاری شروع کر لی ہے، اور نیپال کو اپنی طرف لانے کے لیے چائنا کے صدر نے 2019 میں نیپال کا دورہ کیا
اور 3.5 بلین RMB کے منصوبوں پر دستخط بھی کیے، جس کے تحت نیپال بھی چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ 20 مزید منصوبوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے نیپال اور چین کی دوستی بہت مضبوط ہوئی ہے۔ دوسری طرف چائنا کا بھوٹان کے ساتھ بھی بارڈر متنازع ہے۔ اس وجہ سے بھوٹان انڈیا کا اتحادی ہے، جس کے لیے 1949 میں بھوٹان اور انڈیا میں ایک معاہدہ بھی طے ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت بھوٹان نے اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی کا مکمل اختیار انڈیا کے حوالے کر دیا تھا، مگر پھر وقت نے کروٹ لی اور 2007 میں بھوٹان نے انڈیا سے اپنا خارجہ پالیسی کا اختیار واپس لے لیا، لیکن بھوٹان کے دفاع کی مکمل ذمہ داری ابھی بھی بھارت کے پاس ہے۔ بھوٹان کا چائنا کے ساتھ بارڈر متنازع تو ہے ہی، اور بھوٹان چائنا کی نسبت بہت کمزور ملک بھی ہے، لیکن بھوٹان کے خلاف طاقت کے استعمال کی بجائے چین نے بہت عقل مندی سے کام لیا اور اس کے ساتھ سرحدی مسئلہ حل کرتے ہوئے بھوٹان کو اس کے شمال میں پسام لنگ اور جکار لنگ کا 495 مربع کلومیٹر کا رقبہ دیتے ہوئے خود ڈوکلم کا 269 کلومیٹر کا رقبہ لینے کے لیے راضی کر لیا، لیکن بھارت کے دباؤ کی وجہ سے بھوٹان کو اس ڈیل سے پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ انڈیا اور چین ڈوکلم کے علاقے کی اہمیت کو اچھے سے سمجھتے ہیں، اور اگر یہ علاقہ چین کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ یہاں اپنی ملٹری بیس کو قائم کر کے یہاں سے صرف 100 کلومیٹر دور انڈیا کی چکن سنیک یعنی مرغی کی گردن کو دبوچ سکتا ہے۔ چین نے اپنے سڑکوں کے منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے ایک روڈ ڈوکلا کے قریب تک بنائی ہے۔ ڈوکلم میں موجود ڈوکلا کے اس علاقے کو چائنا اپنا حصہ مانتا ہے، جبکہ بھوٹان اور انڈیا اس کو بھوٹان کا علاقہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ڈوکلا ایک ٹرائی جنکشن پوائنٹ ہے جہاں چین، بھوٹان اور بھارت کے بارڈرز ملتے ہیں۔ چین ڈوکلا کے قریب اپنی فوجی چھاؤنیاں بڑھا رہا ہے اور یقیناً مستقبل قریب میں اس کا مقصد سلیگوڑی کوریڈور کو بلاک کر کے اروناچل پردیش کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، جہاں چین اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ وہیں انڈیا نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے حال ہی میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ہمیشہ کی طرح انڈیا اپنے برے وقت میں اپنے بچاؤ کے لیے امریکہ کے پاس گیا ہے، اور امریکہ تو ہمیشہ ہی ایسے کاموں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں ٹانگ اٹکانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کی پارٹی ریپبلکن کے سینیٹر اسکاٹ پیری نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ چین کے علاقے تبت کو ایک الگ اور ایک آزاد ملک تسلیم کر لے۔ تبت 1951 میں چین میں شامل ہوا تھا، اور پھر یہاں جلد ہی 1956 میں ایک تحریک آزادی نے جنم لے لیا، جس کو بعد میں انڈیا اور امریکہ کی مدد بھی حاصل رہی۔ تبت میں بدھزم کے سب سے بڑے پیشوا کو اس تحریک کی ذمہ داری دی گئی۔ بدھزم کے سب سے بڑے پیشوا کو دلائی لاما کہا جاتا ہے۔ دلائی لاما نے 3 سال یعنی 1956 سے 1959 تک اس تحریک کو تبت میں بیٹھ کر چلایا، اور پھر 1959 میں چینی فوج کے ہاتھوں موت کے ڈر سے بھاگ کر انڈیا میں پناہ لی اور آج تک وہیں مقیم ہے۔ اس تحریک نے 1970 میں تو دم توڑ دیا، لیکن اب بھی گاہے بگاہے انڈیا اور امریکہ کی فنڈنگ سے یورپین اور دوسرے بہت سے کنٹریز میں فری بلوچستان کی طرح ایک ڈرامہ فری تبت کے نام سے بھی رچایا جاتا ہے۔ اب اس تحریک کو بنیاد بنا کر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے تبت کو ایک آزاد ملک تسلیم کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے۔ انڈیا اور امریکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بل کی منظوری کے بعد اگر چین تبت کو نہ چھوڑے اور تبت سے اپنی فوج کو واپس نہ بلائے تو اس پر پابندیاں لگائی جائیں، دنیا اس کو مجبور کرے کہ وہ تبت سے نکل جائے۔ اب تبت وہ علاقہ ہے جہاں سے چین انڈیا کی چکن سنیک کو دبوچ سکتا ہے، اور انڈیا امریکہ کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ وہ چائنا کو تبت سے ہی نکال دے، اور پھر تو انڈیا کو کسی صورت کسی طرف سے بھی اپنے اس سلیگوڑی کوریڈور پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور امریکہ تو ویسے ہی چائنا کو اپنا حریف سمجھتا ہے، جو دن بدن اس کی نظروں کے سامنے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ایسا کر پائے گا کہ وہ تبت کو الگ ملک تسلیم کر لے اور چائنا کو مجبور کرے کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ لیکن یہ منصوبہ سچ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس بل کو نہ تو چائنا تسلیم کرے گا اور نہ ہی روس، اور دونوں ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور دوسرے بہت سے ایشیائی ممالک بھی اس بل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ چائنا اب اقتصادی لحاظ سے بہت طاقتور ہے
اور بہت سے ملکوں میں اس کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، جبکہ امریکہ نے سوائے تباہی، دھوکہ اور فریب کے کسی ملک کو کچھ نہیں دیا۔ بہرحال آج کے حالات اور آنے والے سالوں میں دور دور تک نظر نہیں آتا کہ انڈیا اور امریکہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور دوسری طرف چائنا انڈیا کی گردن دبوچنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جیسے پاکستان نے کارگل میں انڈیا کی گردن دبوچ لی تھی۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت کی پاکستانی گورنمنٹ اپنے قدموں پر نہ رہ سکی اور انڈیا پاکستان سے اپنی گردن چھڑا کر نکل گیا اور پاکستان کے ہاتھوں سے کشمیر نکل گیا۔